مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. قابل قدر ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق یہ پیغام سنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کل کائنات کی کل مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی صرف جن و بشر، شجر و حجر اور نباتات و جمادات کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں اور تمام بری و بحری مخلوقات کو وافر حصہ عطا فرمایا تھا. تاریخ عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان رحیمی کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. ظہور اسلام سے قبل انسانوں اور عورتوں کی طرح جانوروں پر بھی ظلم و ستم کیے جاتے تھے. انہیں مارا جاتا، انہیں ستایا جاتا. ایک دستور کے مطابق جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جانور کو اس کی قبر پر باندھ دیا کرتے اور اس جانور کو نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے. وہ اسی حال میں بیچارہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ محض تفریح کی خاطر جانور کو کسی چیز سے باندھ دیا جاتا اور اس پر نشانہ بازی کا کھیل کھیلا جاتا. سب سے بڑھ کر جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا زمانے جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کو زندہ حالت کے اندر مسلح کر دیا جاتا، ان کے اعضاء و جوارح کاٹ دیے جاتے اور زندہ اونٹ اور اسی طرح زندہ اونٹ کے کوہان کو اور زندہ بکری یا دمبے کے دم کی چکی کو کاٹ کر کھا جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب جانوروں کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس بے رحمی کے طریقہ کار کی مذمت فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اس قسم کا ارتکاب کرنے والوں پر لعنت فرمائی. جانوروں کو ہلاک کرنے اور قید کر کے قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آج دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے مفاد اور ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی علمبرداری کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے والے جانوروں کی تصویریں ان علمبرداروں کی ناکامی کا پتہ دیتی ہیں. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی مہلت دیے بغیر اسی وقت اس پر تنبیہ فرمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. انسان کچھ جانور اور پرندے کبھی شوق سے پال لیتا ہے، کبھی تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ رحیمانہ اور کریمانہ برتاؤ یہ ہے کہ دانہ دیا جائے، چارہ دیا جائے، انہیں پانی دیا جائے.
ان جانوروں کو تکلیف دینا یا ان کو بھوکا رکھنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب جا کر اس کی پشت پر اپنا ہاتھ سہلایا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے اس اونٹنی کا مالک؟ جواب ملا یا جو شخص تھا وہ سامنے آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان جانوروں پر رحم کیا کرو، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور مشقت بہت زیادہ لیتا ہے، بہت سخت مشقت لیتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ برتاؤ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جانوروں کو چرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ہریالی کی جگہ سفر کرو تو اونٹ کو زمین میں چرنے کا حق دو، خشک سالی میں سفر کرو تو اپنی سواری کو تیز کر لو اور اس کو پانی کی جگہ تک جلد پہنچا دو۔ جب تم رات میں کہیں قیام کرو تو راستے سے ہٹ کر ٹھہرو، کیونکہ یہ رات میں جانوروں کی گزرگاہ اور حشرات الارض کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر وعیدیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکار عورت کا ذکر فرمایا جس نے کنویں کے پاس چکر لگاتے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو وہ مغفرت کی حقدار بن گئی، اور ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ اس کو کھانا کھلاتی، نہ اس کو پانی پلاتی، نہ اس کو چر چک کر کھانے کے لیے چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تازہ جگر والے یعنی ہر زندہ روح کے ساتھ حسن سلوک میں ثواب ہے۔ جانوروں کے ساتھ کریمانہ سلوک کا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ایک شخص نے ذبح کے لیے بکری کو لٹا دیا اور اس کے سامنے اپنی چھری کو تیز کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہا، کیا تم اس کو دو موت مارنا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا؟ ایک قصاب نے بکری کو ذبح کرنا چاہا تو وہ بکری اس کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پیر سے کھینچتے ہوئے لانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قصاب، اس کو نرمی سے کھینچ کر لاؤ۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ہمارے قصائیوں پر جنہیں جانوروں کے معاملے میں بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہوتا ذبح ہو کر اس کی کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانور کے لیے اذیت کا معاملہ ہے، تکلیف کا معاملہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جب قربانی کا موقع ہوتا ہے تو جانوروں کو پچھاڑنے کے اندر ہم کس طرح سے قساوت قلبی کا اور بے رحمی کا معاملہ اور سلوک کرتے ہیں، ان چیزوں میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جانوروں کے ساتھ ذرا بھی بے رحمی کا سلوک نہ ہونے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو برا بھلا کہنے تک سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو نبی جانوروں کو گالی دینے سے منع کر رہے ہوں اور غصے کا اظہار فرما رہے ہوں، وہ بھائی بہن اور بیوی کو گالی دینے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ آج تو لوگوں کی زبان پر گالیاں چڑھی ہوئی ہیں، بات چیت میں گالیاں، ہنسی مذاق میں گالیاں، بڑوں اور چھوٹوں کی زبان پر گالیاں، اور لوگ اس گالی دینے کو فخر کا سامان سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کو مہذب بناتی ہیں، انسان کو تمیز سکھاتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، ان کے گھروں اور گھونسلوں کو توڑ کر انہیں تکلیف نہ دی جائے، پرندوں کو بلا ضرورت نہ پکڑا جائے، ان کے گھونسلوں اور گھروں سے انڈوں کو یا بچوں کو نہ نکالا جائے۔ پرندوں پر رحم نہ کھانا ظلم اور زیادتی ہے اور قساوت قلبی کا مظہر ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے۔ ایک درخت پر خوش آواز چڑیا کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ بچے اٹھا لیے۔ جب چڑیا کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی، اور وہ پریشان کیوں نہ ہوتی؟ آخر ماں جو تھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر بچوں کی جدائی سے چڑیا کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا ذرا تصور فرما لیجئے۔ ہم بھی تو بے زبان جانوروں کے ساتھ کس بے رحمی سے سلوک کر دیتے ہیں، کبھی کسی جنگل میں جا کر تو کبھی شہروں کے درختوں پر موجود پرندوں کے انڈوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو کبھی ان کے ننھے منھے بچوں کو اٹھا کر ماں اور بچے دونوں کو تڑپا دیتے ہیں، اور اس تڑپ اور بے قراری میں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں اور ہم اس پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کا ارتکاب کرنے والے بے چینی و بے قراری سے ان پرندوں کی موت کے بعد ان کی آنکھوں میں اگر جھانک کر دیکھ لیں تو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آپ کی قساوت قلبی پر ماتم کرتی دکھائی دیں گی۔ جانور تو جانور، ہم تو انسان کے بچوں کو بھی جدا کر کے خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ کبھی میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہم ماں بچوں کو جدا کر دیتے ہیں، کبھی ماں سے بچوں کو جدا کر دیا تو کبھی بچوں کو ماں سے جدا کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور انتقامی جذبے میں کتنا بڑا گناہ ہم کر جاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو بیچاری چڑیا صحابہ کرام کے سروں پر منڈلانے لگی۔ پھر اس چڑیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غصے کے عالم میں پوچھنے لگے کہ کون اس کے بچوں کو اٹھا کر لے آیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں صحابی نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فوراً واپس رکھ دو۔ بس صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جانوروں کے متعلق حسن سلوک کا خیال رکھا کرے۔ جانوروں کو آپس میں لڑوانا اور انہیں لڑتا دیکھ کر ان کے جسموں سے خون کو بہتا دیکھ کر خوش ہونا، اس پر تالیاں بجانا، یہ قساوت قلبی اور بے رحمی کا مظہر ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ۔ وسلم دائما أبدا على